بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 139۔ شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط میں گفتگو تھی العلم بقدر المسمن، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر ہم ایک چیز کے جو مذوقات میں سے ہے یا ملونات میں سے ہے یا مشؤومات میں سے اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو آیا اس کا اختبار واجب ہے یا فقط وصف بیان کر لینا کافی ہے؟ تو فرماتے ہمارے پاس اوصاف دو قسم کی ہیں، یا طعم، لون اور رائحہ۔ یہ دو طریقے سے، ایک دفعہ ان کو اس بنیاد پہ امتحان کیا جاتا ہے کہ آیا اصل مبی صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ تو فرماتے اس صورت میں اختبار واجب نہیں بلکہ ثالثیہ جہاں پہ لاگو ہو سکتا ہے، معمولی وصف بیان کر کے کافی ہے۔ لیکن اگر طعم، لون اور رائحہ یہ مبی میں قیمت کی کمی زیادتی کا باعث بنتی ہیں تو پھر اختبار واجب اور ضروری ہے۔ تو اس کے مقابلے میں بعض نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نہ یہ اختبار واجب نہیں ہے بلکہ وصف کی بنیاد پر بیچنا جائز ہے۔ اور اس میں جناب ابن ادریس ہلی نے ایک عبارت ذکر کی تھی کہ اگر عین موجودہ ہے تو اختبار ضروری ہے، عین حاضرہ۔ اگر عین حاضرہ موجود نہیں تو وصف کے ساتھ بیچ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا ہے۔ اس طرح قال، یہ عبارت کے پچھلے سبق میں ذکر ہو چکی، لہذا ہم نے اس کو اس وجہ سے یہاں پہ ذکر کیا تاکہ بعد الاشکال کی سمجھ آ جائے۔ قال ابن ادریس ہلی سرائر میں فرماتے ہیں یمکن یقال، ایسا کہنا ممکن ہے کہ ان بیع العین المشاہد المری، فرماتے ہیں ایسی عین کی جو مشاہد اور مری ہے، حاضرہ ہے، اس کا بیچنا لا یجوز ان یکون بالوصف، وصف کے ساتھ بیچنا کافی نہیں۔ کیوں؟ لأنه غیر غائب، کیونکہ یہ تو غیب تو ہے نہیں کہ فیباع ما خیار رویا بالوصف، تاکہ اس کو وصف بیان کر کے بیچ ڈالا جائے اور پھر اگر کسی قسم کی تبدیلی ہو تو خیار رویا وصف کی بنیاد پہ اس کی بیع کو صحیح قرار دیا جائے، ایسا تو ہے نہیں۔ لذا فاذن لا بد من شم وذوق، عین حاضرہ کا شم کرنا اور اس کا ذائقہ چکھنا ضروری ہے، یعنی اختبار واجب ہے۔ کیوں؟ لأنه حاضر مشاہد، کیونکہ حاضر ہے، مشاہد نظر ہے، غیر غائب، غائب بھی نہیں ہے کہ یحتاج الی الوصف، کہ جس میں وصف کی ضرورت ہے۔ وہذا قوی، پھر فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا یمکن ہے یقال، یہ قوی بھی ہے ہمارے نزدیک۔ انتہا کلام ہو، ابن ادریس ہلی کی کلام یہاں پہ ختم ہوئی۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویضعفہ، ان کی یہ گفتگو کلام ضعیف ہے۔ کیوں؟ یہ بات ضعیف قرار دے رہی ہے کہ ان المقصود من الاختبار رفع الغرر، اختبار سے کیا مقصود ہے؟ اگر اختبار سے مقصود رفع غرر ہے تو فاذا فرض رفع الغرر بالوصف، تو فرض اگر یہ ہو کہ وصف کے بیان کے ساتھ غرر مرتفع ہو سکتا ہے تو پھر کیا فرق ہے، چاہے حاضر ہو یا غائب ہو؟ قان الفرق بین الحاضر والغائب تحکماً، یعنی فارق بلا فرق۔ کیوں آپ فرق کر رہے ہیں؟ بنابراین بل اقوى جواز بیعہ من غیر اختبار ولا وصف، اذا عین حاضرہ کا، مشاہدہ کا، فرمت بغیر اختبار اور بغیر وصف کے بیچنا جائز ہے۔ کس بنیاد پہ؟ ثالثیت کی بنیاد، بنا علی ثالث الصحہ، بنا رکھتے ثالثیت پہ۔ خلاصہ یہاں پہ جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ اوصاف ہیں کہ جس کی بنیاد پہ چیز کو صرف یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ صحیح خراب تو نہیں ہوگی، نہ وہ اوصاف کہ جن کی بنیاد پہ قیمت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ فرماتے اس مسئلے میں فاضلین بھی موافق ہیں، اور جو فاضلین کے بعد مؤخر جو فقہ ہیں وہ بھی اس میں وفاق للفاضلین، فاضلین محقق ہلی صاحب شرائع اور علامہ ہلی، ومن تأخر عنه موجود متأخر۔ دلیل لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، کیونکہ جب فرض یہ ہے کہ وصف کا لحاظ اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بطور صحت استعمال ہو رہے وصف، یعنی اگر یہ وصف موجود ہے اس کا معنی کہ مبی صحیح ہے،
تو فرماتے ہیں فذکرہ فی الحقیقہ، تو یہاں پہ اس وصف کا ذکر کرنا حقیقت میں پلٹ جاتا ہے، یرجع پلٹ جاتا ہے الی ذکر وصف صحہ، وصف صحہ کو، یعنی میں یہ مبی آپ کو بیچ رہا ہوں بشرط صحہ کی طرف، اس کا مرجع ہے، رجوع ہے۔ اور فرماتے ہیں من المعلوم انه غیر معتبر فی البیع اجماع، اس طرح کی شرط ذکر کرنا بیع میں معتبر نہیں اجماع فقہا کا، بل یکفی بنا المتعاقدین علیہ، اس قسم کے مسئلے میں متعاقدین کی بنا کافی ہے۔ جب بھی میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، بائع کوئی چیز بیچ رہا ہے مشتری کو، تو اس بنیاد پہ بیچ رہا ہے کہ چیز صحیح ہے، لہذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا لم یصرح البائع بالبراءۃ من العیوب، بشرط کہ بائع برا من العیوب کی صراحت نہ کرے۔ مثلا کس طرح کسی نے چیز بیچ ڈالی ہے دوسرے کو اس بنیاد پہ کہ صحیح ہونی چاہیے، بنا متعاقدین بھی اسی پہ ہے، لیکن بعد میں چلا کہ اس کے اندر عیب نکل آیا، تو فرماتے خیار عیب اس کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ ہاں بشرط کہ بائع نے پہلے بالصراحہ ذکر نہ کر دیا کہ بھی بیچ رہا ہوں، اگر عیب وغیرہ ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس صورت میں خیار عیب بھی ثابت ہو جائے گا۔ واما یہاں پہ بعض نے یہ روایت ذکر کی جناب محمد ابن عیس کی کہ اس کے اندر یہ کہ اختبار واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں وہ بھی وجوب پہ دلالت نہیں کرتی۔ اما روایت محمد ابن العیس ان الرجل یشتری ما یذاک، ایک شخص ہے کہ جو ایسی چیز کو خرید رہا ہے کہ جو مذوقات میں سے یعنی چکھی جاتی ہے تب جا کے خریدی جاتی ہے، تو سوال کرتے ایذوق قبل ان یشتری، آیا اس کو چکھے خریدنے سے پہلے؟ قال نعم فلیذق، پر میں ہاں اس کو کیا کرے، فلیذق امر ذکر ہے، اس کو کیا کرے ذائقہ چکھے، لیکن ولا یذوقن ما لا یشترى، لیکن جو نہیں خرید رہا اس کے ذائقے کی چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پس فلیذق یدل علی الوجوب۔ لیکن اس کا جواب فرماتے لا علاقۃ، یہ محشی نے ذکر کیا کہ لا علاقۃ بما نحن فیہ، اس روایت کا مسئلہ ما نحن فیہ میں کوئی رابطہ نہیں ہے، بل الامر فیہا فی مقام التوہم الحاضر، بلکہ جہاں پہ جو فلیذق ہے امر جو ہے یہ توہم حاضر کے مقام پہ ہے، لذا فلا یدل علی الوجوب، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا، وہ امر کہ جو توہم حاضر کے مقام پہ ہو لا یدل علی الوجوب، علم اصول میں ذکر ہو چکا۔ بنابراً فالسؤال فیہا عن جواز الذوق، بس اس روایت میں جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ آیا اس کو چکھا میرے لیے چکھنا جائز ہے، یہ بیان ہو رہا ہے، اللہ ان وجوب ہے، نہ یہ کہ میرے لیے چکھنا ضروری ہے اس کے بعد ہی بے صحیح ہوگی۔ کیوں؟ بے قرینت ولا یذوقن، محشی نے ذکر کیا کہ بعد میں جو قرینہ موجود ہے ولا یذوقن ما لا یشتری، وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو امر ہے یہ توہم حاضر کی بنیاد پہ ہے، نہ یہ کہ سائل پوچھ رہا ہے کہ بھئی شرط ہے کہ میں اس کو پہلے چکھوں۔ ثم انه ربما نصب الخلاف في هذا المسئلہ، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اختلاف ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اختبار واجب ہے یا واجب نہیں، یہ اختلاف اس مسئلہ میں اور فقہا کی طرف بھی نسبت دیا گیا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ والقاضی والسلار حلبی والسلار دیلمی، جناب ابی صلاح، جناب ابن حمزہ، لذا ان کی عبارات کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ مفید علیہ رحمہ کی عبارت قال فی المقنعہ، مقنعہ میں وہ فرماتے ہیں کل شیء من المطعومات والمشمومات، وہ چیز کہ جو ذائقے دار ہے، وہ چیز جو سونگھنے والی چیزوں میں سے ہے، اور یمکن للانسان اختبار، و انسان کے لیے اس کا امتحان کرنا، اختبار کرنا بھی ممکن ہے، بشرط کہ من غیر افساد لہ، بشرط کہ اختبار کی بنیاد پہ وہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں مثلا کل ادہان المختبرہ، جس نے فرماتے ہیں ادہان مختلف قسم کے گھی کہ جن کو اختبار کیا جاتا ہے شم کے ساتھ، یعنی فقط بو سونگ کے، اس میں مصنوف الطیب، طیب بہت ساری خوشبویات کی اقسام، والحلوات المذوقہ، اور اس طرح حلوات مختلف قسم کی مٹھائیاں وغیرہ کہ جو مذوق ہے کہ جن کو چکھا جاتا ہے، تو فإنه لا يصح بيع بغیر اختبار، فرماتے ان کی بیع بغیر اختبار کے جائز نہیں ہے۔ بنابراً فإن
فَإِنْ أُبْتِيَ بِغَيْرِ اخْتِبَارٍ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، اگر ان چیزوں کو خریدا گیا جن کی بیع شرع کے بغیر اختبار کے تو بیع باطل ہے. دیکھیے بیع باطل جیسا کہ آگے آ رہا ہے، بیع باطل ہے بے ایمانہ کہ لزوم ختم ہو جائے گا. لذا آگے فرماتے ہیں والمتبائعان فی بالخیار، یہاں پہ دونوں کو خیار ہے، ہم مشتری ہم بائع دونوں کے پاس خیار ہے. لذا بعض مشین نے ذکر کیا الظاہر من الخیار، جو بعد میں انہوں نے فرمایا کہ المتبائعان بالخیار، لفظ بالخیار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کان البیع باطلا میں مراد من البطلان بطلان اللزوم، لزوم ختم ہو جائے گا، لا بطلان اصل عقد. فرماتے فَإِن تَرَاضَيَا، اگر بائع اور مشتری دونوں راضی ہو جائیں بذالک کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، لم یکن بھی باس، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. انتہا کلام شیخ المفید فی المقنع. اس میں جناب قاضی ابن براج کی عبارت کہ وہ فرماتے ہیں، البتہ محشی نے ذکر کیا کہ جناب قاضی کی کتابوں میں ہم نے یہ عبارت نہیں دیکھی. ہاں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو ذکر کیا اپنی بعض کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں انہ لا یجوز بیع الا بعد ان یختبر، فرماتے اس قسم کی چیزوں کا بیع کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ پہلے اختبار کیا جائے کہ فإن بیع من غیر اختبار یا فإن بیع، اگر ان کو بیچا گیا بغیر اختبار کے تو اختیار حاصل ہے مشتری کو. اوپر انہوں نے فرمایا کہ بائع اور مشتری دونوں کو خیار ہے، جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ کان المشتری مخیرا، مشتری کو خیار ہے فی ردہ لہ، کہ اس کو یہ رد کر سکتا ہے، علی البائع، بائع کو واپس کر سکتے ہیں. اس طرح والمحکی، اور جو حکایت کیے گئے اقوال جناب سلار کے، جناب ابی صلاح حلبی کے، جناب ابن حمزہ کے، وہ یہ اطلاق القول بعدم صحت البیع من غیر اختبار، انہیں مطلقاً فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں اس قسم کی چیزوں کی بیع کرنا بغیر اختبار کے صحیح نہیں ہے. کون سی چیزیں؟ فیما لا یفسد الاختبار، وہ چیزیں کہ اختبار ان کو فاسد نہ کرتا ہو تو اختبار واجب ہے، بغیر اختبار کے جائز نہیں. من غیر تعرض لخیار للمتبائعین، انہوں نے یہاں پہ خیار والی گفتگو نہیں کی، آیا متبائعین کو اختیار ہے، خیار ہوگا جس نے مفید نے فرمایا، اور للمشتری جہاں مشتری کو خیار ہوگا جن کل قاضی جس نے قاضی نے فرمایا. یہ بات انہوں نے ذکر نہیں، انہوں نے مطلقاً فرمایا کہ اصلا بیع صحیح نہیں ہے. تو یہاں سمجھ میں آتی گویا ان کے نزدیک اصلا اصل عقد باطل ہے. اسی طرح ثم المحکی المفید والسلار، جناب مفید اور سلار دہلوی سے ایک اور قول ذکر کیا گیا ہے، وہ اس طرح انما یفسدہ الاختبار یجوز بیعہ بشرط الصحہ، وہ مطعومات مشمومات کے اختبار ان کو خراب کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں ان کی بیع شرط صحت کے ساتھ جائز ہے. یعنی ضمن عقد میں وہ بطور متن عقد میں وہ شرط لگا دے کہ اگر یہ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں تو ہمارا معاملہ آپس میں نہیں ہوگا یا ہمیں خیار حاصل ہوگا. تو فرماتے اس بنیاد پہ شرط صحت کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.